بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم محمد تاج رسول اللہ کاتبتا محمد صادق الاقوال والقلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی، آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح، آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح، قرآن کی ہمراز ہے عطرت رسول کی، میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل، ان کا ادب لا ریب ہے عزت رسول کی، صدہا فضائل اس کے کردار پہ نثار، پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی، آل نبی بھی پاک ہیں اصحاب بھی عظیم، آل نبی بھی پاک ہیں اصحاب بھی عظیم، ظاہر ہے ان کے کام سے رفعت رسول کی، آصف ملی ہے شان وہ آل رسول کو، نازاں ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم سامعین حضرات، آپ اور میں تمام حضرات اس وقت عظیم الشان عظمت آل و اصحاب کانفرنس میں شریک ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان تمام جوانوں کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے کہ جن کی کوشش اور کاوشوں سے یہ عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا گیا، بالخصوص انجمن محبان آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ادارہ صراط مستقیم کے اس عظیم تعاون اور کاوش کے ساتھ اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال تمام شرکاء کی شرکت کو بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کی خالی جھولیوں کو اپنے محبوب کی آل اور اصحاب کے وسیلے سے مالا مال فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے،
اور ابھی میرے بعد انشاءاللہ مسلک اہل سنت کے عظیم نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب زید شرفہ وہ بھی اپنا خصوصی بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے قبل چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ اس عنوان سے بھی اس بات کو بخوبی جان چکے ہیں کہ آج کی یہ عظیم محفل عظمت آل و اصحاب کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ اس محفل میں آل کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، اصحاب کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال اسی شخص کو عظمت عطا فرماتا ہے جو محبوب کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی پیار کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے۔ ہمیں ہر اس نسبت سے پیار ہے جس چیز کو نبی علیہ السلام سے کچھ بھی حصہ مل جاتا ہے، ہم ہر اس چیز کا ادب کرتے ہیں، اس چیز سے پیار کرتے ہیں، اس پہ اپنی جان کو نثار کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک ہم اسے اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ مولانا حسن رضا خان علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کس وجہ سے کہا؟ اس وجہ سے کہ ان نالین پاک کو نبی علیہ السلام سے نسبت ہوئی تو ہم ان کی اس نسبت پر بھی اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہیں، چاہے کہ یہ تو بڑی عظیم نسبت ہے، چاہے وہ آل کی نسبت ہو یا اصحاب کی نسبت ہو۔ رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ان دونوں نسبتوں کو بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، آل کی بھی اصحاب کی بھی۔ چند گزارشات ان دونوں کی نسبتوں کے حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا و اہل بیتی، فرمایا میں اور میری اہل بیت، شجرۃ فی الجنہ، فرمایا یہ جنت کا ایک درخت ہے، اغصانها فی الدنیا، اس کی ٹہنیاں ساری دنیا میں پھیل چکی ہیں، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فرمایا جو شخص رب ذوالجلال تک پہنچنا چاہتا ہے، میری اہل بیت میں سے جس کا بھی دامن پکڑتا ہے، رب ذوالجلال اس دامن کے پکڑنے کی وجہ سے اسے اپنا رستہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھ لو، فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، محبوب نے فرمایا میں اور میری اہل بیت یہ جنت کا درخت ہے۔ محبوب نے اپنی اہل بیت کو جنت کے درخت سے تعبیر کیا اور فرمایا میں بھی جنت کا درخت ہوں، میری اہل بیت بھی جنت کا درخت ہیں۔ فرمایا یہ جنت کا درخت ایسا نہیں کہ جو صرف جنت میں ہو، دنیا میں نہ ہو، فرمایا اغصانها فی الدنیا، اس کی ٹہنیاں ساری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ فرمایا میری آل کے افراد ساری دنیا میں ہوں گے، وہ قیامت تک آتے رہیں گے اور ساری دنیا ان سے فیض یاب ہوتی رہے گی۔ فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فرمایا جو شخص جنت چاہتا ہے، جو شخص رب تک پہنچنا چاہتا ہے، جو شخص صراط مستقیم کا متلاشی ہے، میری اہل بیت میں سے جس کا دامن پکڑتا ہے، رب ذوالجلال اسے صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھ لو اس انداز میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی آل کی عظمتوں کو ذکر فرمایا اور اپنے محبوب کی زبان سے ذکر کروایا، اور پھر اس کے ساتھ اصحاب بھی بڑے عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑو گے رب ذوالجلال تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ اب دیکھ لو آل کا دامن پکڑنے سے بھی رب ذوالجلال اپنا رستہ عطا فرما رہا ہے۔ رب کا رستہ وہی ہے جس میں رب ہدایت عطا فرماتا ہے، رب کا رستہ وہی ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، رب کا رستہ وہی ہے جو سیدھا جنت کا رستہ ہے۔ اور ادھر رب ذوالجلال کے محبوب اپنے صحابہ کے بارے میں بھی فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم، فرمایا جس نے مجھے دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اسی حالت پہ مرا، فرمایا وہ میرا صحابی ہے۔ جس نے بھی اپنی موت کے وقت تک کلمے پر قائم رہے اور اچھا کردار ادا کرتے رہے، فرمایا وہ میرے صحابی ہیں۔
چاہے وہ حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک ہو، محبوب فرماتے ہیں جس کا بھی دامن پکڑو گے رب ہدایت عطا فرما دے گا. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں، یہ عموم ہے. فرمایا سارے صحابہ جس نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا پھر اسی کلمے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، فرمایا وہ میرا صحابی ہے. اصحابی کالنجوم، وہ ستاروں کی مانند ہے. جسے ہدایت چاہیے وہ میرے صحابہ میں سے جس کا دامن پکڑے گا رب اسے بھی ہدایت عطا فرما دے گا. دیکھ لو، آل بھی عظیم ہے، اصحاب بھی عظیم ہے، دونوں کا رستہ ایک رستہ ہے، دونوں ہی صراط مستقیم کے دائی ہیں، دونوں ہی ہمیں بھی رستہ دکھانے والے ہیں. اسی لیے تو محبوب نے جہاں پر عظمتیں ذکر کی، یہ نہیں صرف آل کی عظمت کو ذکر کیا ہو، اصحاب کی عظمت کو ترک کیا ہو، یا آل کی عظمت کو تو بیان کیا ہو اصحاب کی عظمت کو ترک کیا ہو. نہیں، محبوب نے جہاں اپنی آل کی عظمت کو ذکر کیا وہیں پر اپنے اصحاب کے مقام کو بھی ذکر فرما دیا ہے. اسی لیے آج ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم عظمت آل و اصحاب کانفرنس کے نام سے یہ محفل سجائے. اس لیے ہم نے سجائی کی ضرورت ہے. اس پرفتن دور کے اندر آج اپنے ایمانوں کو بچانے کی ضرورت ہے. آج لوگ وہ ایک ٹولہ ایسا جو آل کا محبت کا دعوے دار اور اصحاب سے بغض رکھنے والا، دوسرا ٹولہ ایسا جو اصحاب سے محبت کرنے والا، آل کا بغض رکھنے والا. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ سنی وہ ہوتا ہے جو آل سے بھی پیار کرتا ہے، اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے، دونوں سے پیار، کسی کا بغض نہیں. آل کا جو فرد ہو وہ بھی ہماری آنکھ کو تارا ہے، اصحاب کے جو فرد ہو وہ بھی ہمارے دلوں کا سرور ہے. ہم آل سے بھی پیار کرتے ہیں، اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں. اور اس محفل میں آپ لوگوں کو صرف یہی بات سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم بغض کسی کا نہیں رکھتے، کہ ہم آل کے بھی محبت کے دعوے دار ہیں، اصحاب سے محبت کے بھی دعوے دار ہیں. نہ آل کا بغض رکھتے ہیں نہ اصحاب کا بغض رکھتے ہیں. اسی بات پر چند حوالہ جات آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا. یاد رکھیے گا، نہ کسی کو گالی دوں گا، نہ کسی کو برا بھلا کہوں گا، نہ کسی کا نام لے کے اس کی دل آزاری کروں گا، نہ کسی کو کریٹیسائز کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے آئے ہیں. ہم تو دنیا کو اپنی حقیقت بتانے آئے ہیں کہ ہماری حقیقت سنو. ہم دنیا میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو اہل سنت کی حقیقت تو پوچھو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ آل سے بھی پیار کرتے ہیں، اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں. ہم آل کا نام لیتے ہیں پھر بھی چہرہ کھل جاتا ہے، اصحاب کا نام لیتے ہیں پھر بھی دلوں میں سرور آ جاتا ہے. اسی بات پہ آل بھی عظیم ہے، اصحاب بھی عظیم ہے، دونوں کی شان کو ذکر کرنا ہے، آل بھی ہو اصحاب بھی ہو. اب دیکھ لو، یہاں پر ابتدا میں اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں. سب سے پہلے نسبت کو سمجھنا ہے. انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کی ہر نسبت سے بھی پیار کرتا ہے. یہ نہیں کہ انسان دنیا میں ایک شخص سے پیار کرے، اب اس کا آگے کوئی اور دوست ہو وہ اس کے دوست سے بغض رکھے، یا ایک جس سے وہ پیار کرتا ہے اس نے کوئی چیز پہنی ہو اور اسے وہ اچھی نہ لگے. اب ایک طرف مجنو دوسری طرف لیلا کو رکھو تو لیلا کی حالت دیکھو، مجنو کی حالت دیکھو. وہ لیلا جس کا عجیب سی حالت اور عجیب سا اس کا رنگ، اور آگے مجنو اس سے پیار کرنے والا، اس سے کہا گیا کہ تو پیار کیوں کرتا ہے، اس کا یہ اس کی حالت ہے. تو اب وہ میاں مجنو صاحب کہنے لگے کہ تمہیں کیا پتا، تمہاری آنکھ ہی دیکھنے والی نہیں ہے، کہ مجھ سے پوچھو اس کا حسن کیسا ہے، مجھ سے پوچھو اس کا کردار کیسا ہے. انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر نسبت سے بھی پیار کرتا ہے، اس کی ہر ادا سے بھی پیار کرتا ہے. اس لیے سچا شخص نبی علیہ السلام سے محبت میں وہی ہو سکتا ہے جو محبوب کی ہر نسبت سے پیار کرنے والا ہوتا ہے. وہ جھوٹا ہے جو محبوب سے محبت کا دعویٰ کرے اور ادھر سے محبوب کی نسبتوں سے بغض رکھے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ جھوٹی محبت ہے، یہ جھوٹا دعوے دار ہے. آج لوگوں نے
दुनिया को बहकाने की बड़ी साजिश की, बड़ी कोशिश की गई कि आल का असहाब का बड़ा बुग़्ज़ था, झगड़े बड़े थे, लड़ाइयां बड़ी थी। वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आए थे, दरवाजा गिराया था, हजरत फातिमा पे घिरा, वो उनके पेट में हजरत मोहसिन थे, वो शहीद हो गए। हजरत उमर ने डराया था लोगों को कि मैं लकड़ियां ला रहा हूं, तुम्हारे घरों को जला दूंगा। मेरी भाइयों याद रखो, ये सब मन घड़त बातें हैं, इनका आपस में प्यार इतना था। अब यहां पर इब्तदा में एक वाकया जिक्र करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। हजरत उम्मे फरवा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत इमाम बाकिर की ज़ौजा है और हजरत इमाम जाफिर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा है, हजरत उम्मे फरवा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अब इनकी निस्बत देखो, इन्होंने कहा मैं अबू बकर की दोहरी बेटी हूं, दोहरी बेटी हूं अबू बकर सिद्दीक की। अब है किस घराने में? आल के घराने में इनकी शादी हुई। हजरत इमाम बाकिर की ये ज़ौजा है जो आल के फर्द हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर हैं। इमाम बाकिर की आगे ज़ौजा हजरत उम्मे फरवा है। हजरत उम्मे फरवा कहती हैं मैं दोहरे लिहाज से हजरत अबू बकर की बेटी हूं। वजह भी जिक्र की। क्या वजह जिक्र की? कहने लगी इस लिहाज से कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के दो बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, कहते मोहम्मद बिन अबी बकर के आगे बेटे इमाम कासिम जो फुकाहाए मदीना में से थे, और दूसरी तरफ हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के दूसरे बेटे, कहते उनकी बेटी हजरत अस्मा। अब हजरत कासिम और हजरत अस्मा की शादी हुई तो उनमें से हजरत उम्मे फरवा पैदा हुई। तो उस उम्मे फरवा की शादी हजरत इमाम बाकिर से हुई। अब देखो, जहां झगड़े होते हैं वहां रिश्ते कोई नहीं देता, जहां मोहब्बतें होती हैं वहीं रिश्ते दिए जाते हैं। कितनी मोहब्बत है आपस में आल के अफराद की असहाब के अफराद से, असहाब की फिर उसके आल के अफराद से। इस अंदाज में मोहब्बतें कायम है इन लोगों की। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी खुद हजरत उमर के घर में थी। हजरत उमर कहते हैं मुझे शादी की हाजत नहीं थी, शादी की इसलिए है कि मेरा रिश्ता पहले भी था, इस रिश्ते की वजह से मजीद पक्का हो जाएगा, मजीद मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। हजरत अली की बेटी हजरत उमर के घर में है। ये है आल और असहाब की मोहब्बत का अंदाज। अब पूछो सच्चा किसे कहोगे? उस शख्स को जो जुदा करे इनको आपस में, या उसे सच्चा कहोगे जो एक स्टेज पे बैठ के आल का भी जिक्र करता है, असहाब का भी जिक्र करता है? तो मेरे भाइयों याद रखो, ये इब्तदा में आप लोगों के सामने इस बात को जिक्र किया है। इनका आपस में मोहब्बत का अंदाज बुखारी शरीफ में भी दीगर कुतुब में भी मौजूद है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदिही, फरमाया मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है। रब की कसम उठा के इस बात को जिक्र किया। किस बात को? कहते हैं कराबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिया मिन कराबती। कहते हैं मुझे इतना अपने घराने से प्यार नहीं जितना मुझे महबूब के घराने से प्यार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कसम उठा के कह रहे, कहते अल्लाह की कसम मुझे इतना अपने घराने से प्यार नहीं जितना मुझे अपने महबूब के घराने से प्यार है। महबूब के घराने में कौन है? हजरत फातिमा है। महबूब के घराने में महबूब की बाकी सारी वो बिनात हैं, जितनी बेटियां हैं वो महबूब के घराने में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद कह रहे हैं, कहते कसम उठा के, कसम है मुझे उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं इतना प्यार अपनी बेटी आयशा से नहीं करता जितना प्यार मैं अपने महबूब की बाकी बेटियों से करता हूं। अब देख लो, ये अंदाज, ये मोहब्बत का नहीं तो किस चीज का अंदाज है? आज लोगों ने जुदा किया, आल का रास्ता और है, असहाब का रास्ता और है। तुमने असहाब का नाम लिया, अब आल का नाम नहीं ले सकते। तुमने आल का नाम लिया, अब असहाब का नाम नहीं ले सकते। लोगों ने पाबंदियां लगाई है। ये अहले सुन्नत खुले दिल वाले हैं, ये अहले सुन्नत मोहब्बत वाले हैं। किसी के बुग़्ज़ की ये दावत नहीं देते, हर एक की मोहब्बत की दावत देते हैं। आओ खुले दिल से अज़मत आल असहाब कॉन्फ्रेंस में दावत फिक्र देता हूं कि आल से भी प्यार करो, असहाब से भी प्यार करो, महबूब की हर निस्बत से प्यार करो। वो झूठे लोग हैं जो आज प्रोपेगेंडा करके मेरे महबूब की निस्बतों से हमें दूर करना चाहते हैं। हम दुनिया पर वाज़े करना चाहते हैं पूरी दुनिया में एक वाहिद
ایسی جماعت ہے جو نہ کسی کا بغض رکھتی ہے نہ کسی سے بغض کا آگے لوگوں کو پیغام دیتی ہے. ہم تو محبوب کی ہر نسبت سے محبت کا دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. تو میرے بھائیو یاد رکھو، عظمت آل و اصحاب کانفرنس میں کھلے دل سے دعوت دے رہا ہوں. ہر شخص جو جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے بالکل نیوٹرل ہو کے میری گفتگو سنے، کہ کوئی ذہن میں نہ رکھے میں فلاں مکتب فکر سے آیا ہوں تو میں سنوں گا تو کیا ہوگا، کوئی کہے میں دوسرے سے آیا ہوں تو کیا ہوگا. گفتگو سنو. میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا. یہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و احادیث کا جو مجموعہ ہے وہ رکھ رہا ہوں. اسی سے عظمت آل کو بھی ذکر کر رہا ہوں، اسی سے عظمت اصحاب کو بھی ذکر کر رہا ہوں، پھر ان کا جو آپس میں ریلیشن اور تعلق ہے اس کو بھی ذکر کر رہا ہوں. آج لوگوں سے پوچھو کربلا کے میدان میں جتنے شہید ہوئے ان کے نام کیا تھے؟ صرف اتنا بتا دو. جس کا بغض ہوتا ہے ان جیسے نام کوئی رکھنا پسند نہیں کرتا. آج یزید سے بغض رکھتے ہو تو کون ہے جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے گا؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کا کردار گندا تھا. اس لیے آج کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا، کیوں؟ کردار گندا تھا. پتا چلا جس کا کردار اچھا ہو، جن کی گھرانوں میں محبت پائی جاتی ہو، ان کے ناموں پہ نام رکھے جاتے ہیں. کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے ان میں آل کے افراد میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی موجود تھے. آل کے افراد میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے. نام ان کے ابو بکر تھے، آل کے لوگوں نے رکھے تھے ابو بکر نام. تو کہاں جس سے بغض ہوتا ہے اس کے نام پہ نام کون رکھتا ہے؟ آج یزید سے بغض رکھتے ہو، کون اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا تھا؟ کوئی نہیں رکھتا. کیوں؟ کردار گندا تھا. وہ اس کا جو اہل بیت کے گھرانے سے آگے جو اس نے کردار کیا وہ گندا تھا، اس لیے اس کے نام پہ کوئی نام نہیں رکھتا. اگر بغض ہوتا تو کوئی آل کا فرد ابو بکر نام نہ رکھتا، اگر بغض ہوتا تو عمر نام نہ رکھتے. کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے ان میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے. نام انہی کے رکھے جاتے ہیں جن سے انسان پہلے سے پیار کرتا ہوتا ہے. تو میرے بھائیو اسی لیے اس مقام پر آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں ذکر کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلیں گے. اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ کتنا پیار کرتے ہو آل کے افراد سے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے دور خلافت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ملنے کے لیے آئے حضرت عمر فاروق سے. اب مصروف تھے اس وقت. جب دروازے پر پہنچے تو آگے سے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی اجازت چاہ رہے تھے ابا جی سے ملنے کے لیے. تو جو دربان کھڑے تھے انہوں نے اجازت نہیں دی کہ حضرت عمر مصروف ہے، کچھ فیصلے کر رہے ہیں، وہ مصروف ہے تو اجازت نہیں ابھی کسی کو ملنے کی. اب حضرت امام حسن نے دیکھا جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے اجازت کیسے ملے گی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات دیکھ کے واپس گھر کو چل دیے. جب گھر پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچا کہ حضرت حسن آئے تھے، یہ واقعہ ہوا اور وہ واپس چلے گئے. حضرت عمر نے فوراً بلوایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بلایا، پوچھا آپ کیوں چلے گئے واپس؟ حضرت حسن نے کہا آپ کے بیٹے اجازت مانگ رہے تھے، انہیں اجازت نہیں ملی تو میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے اجازت ملتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حسن تم نے کیا اپنے آپ کو میرے بیٹے جیسا سمجھا؟ اسے جب اجازت نہیں ملی تو آپ نے سمجھ لیا آپ کو بھی نہیں ملے گی؟ فرمایا نہیں. حضرت عمر نے جو تاریخی جملے بولے، فرمایا حل انبت الشعر فی الراس بعد اللہ الا انتم. فرمایا اے حسن جو عمر کے سر پہ بال اگے ہیں اللہ کے بعد تمہاری وجہ سے اگے ہوئے ہیں. حل انبت الشعر فی الراس بعد اللہ الا انتم. فرمایا حسن تمہاری وجہ سے آج عمر کے سر پہ جو یہ خلافت کا تاج سجا، اگر تمہارے نانا جان نہ ہوتے تو عمر کو کون پوچھنے والا ہوتا؟ فرمایا تمہاری وجہ سے عمر کے سر پہ بال جو، جہاں پر محدثین نے اس کی دو شرح کی اس مقام پر کہ حضرت عمر نے بالوں کا جو ذکر کیا، ایک تو ذکر تھا کہ جو خلافت کا تاج ملا اے حسن تمہارے گھرانے کی وجہ سے ملا ہے. اگر تمہارا گھرانہ نہ ہوتا، یہ عمر تو ایک وقت تھا جب لائن میں 10 اونٹوں کو کھڑا نہیں کر سکتا تھا، اور میرے ابا جی خطاب وہ مجھے جھڑکتے تھے کہ عمر کیسے ہو تم 10 اونٹوں کو لائن میں کھڑا نہیں کر سکتے. یہ تو حسن تمہارے گھرانے کی برکت ہے. آج عمر نے آدھی دنیا کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے.
اب دیکھو پھر دوسری جو محدثین نے یہاں پر وضاحت کی، کہا حضرت عمر نے کہا جو بال میرے سر پہ نہ ہوتے تو دوسری وجہ یہ تھی کہ آج اگر تمہارا گھرانہ نہ ہوتا حسن تو عمر سر پہ تغاری اٹھا رہا ہوتا، عمر سر پہ وزن اٹھا رہے ہوتے، ان وزن اٹھانے کی وجہ سے سر کے بال جھڑ چکے ہوتے۔ یہ آج جو تاج ملا، جو آج خلافت ملی، جو آج تخت ملا، جو آج عمر کو آدھی دنیا کو ایک صف میں کھڑا ہونے کرنے کا موقع ملا، اے حسن اللہ کے بعد صرف تمہاری وجہ سے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اب اگر بغض ہوتا تو کون ایسے ذکر کرتا، کون ایسے تذکرے کرتا؟ یہ آل کی اصحاب سے محبت اور اصحاب کی آل سے محبت دیکھو کتنی اعلیٰ محبت ہے، کیسے شیر و شکر ہے، اور لوگ آج انہیں جدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کیا جاتے؟ کہتے یہ تو وہ ہے جو میرے گھر چلانے آئے تھے۔ کون ہے جو ایسے دشمن کو بھول جائے کہ جو گھر جلانے کی بات کرے اور آگے بیٹا اس سے محبت کی پینگیں باندھے؟ کون ہے آج ایسا بیٹا؟ یہ تو وہ دور تھا، آج کے دور میں کون برداشت کرے گا؟ پتا چلا وہ جھوٹے لوگ ہیں جو من گھڑت واقعات سنا کے ہمیں رلا کے ہمارے عقیدے خراب کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ آج ہمارے اہل سنت بھائی وہ کربلا کا واقعہ سننے کے لیے وہاں پر چلے جاتے ہیں کہ چلو جا کے کربلا کا واقعہ تو سن کے آتے ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس انداز میں ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کربلا کا میدان کا واقعہ دیکھا کس نے؟ کس نے دیکھا ہے؟ اپنی آنکھوں سے کس نے دیکھا؟ کربلا کے ایک ہی راوی ہیں جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، جو اہل بیت کے افراد میں سے اکیلے بچے تھے، امام زین العابدین، جنہوں نے سارا کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایک حالات ان کے سامنے تھے۔ کوئی ایک خطبہ تو امام زین العابدین کا دکھاؤ کہ انہوں نے مجمع لگایا ہو، دنیا کو کہا ہو، دنیا کو بلایا ہو، آؤ میں تمہیں اپنے گھر کا واقعہ سناتا ہوں، میرے گھرانے کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، میرے گھرانے کے ساتھ کس انداز میں یزیدی لشکر کیا کیا کرتا رہا۔ امام زین العابدین نے تو کبھی ایسی محفل نہیں سجائی، انہوں نے تو کبھی کسی کو گھر کی بات نہیں سنائی۔ اچھا گھر والا وہی ہوتا ہے جو گھر کی بات دوسرے کے سامنے نہیں کرتا۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے بیان نہیں کیا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کسی سے نہیں کہا، وہ خاموش رہے۔ جنہوں نے دیکھا نہیں آج اس انداز میں ہمیں رلانے کے لیے سناتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت پیدا ہوگی، اہل بیت کی محبت پیدا ہوگی۔ ہم بتانا چاہتے ہیں اہل بیت کی محبت یہ نہیں کہ کربلا کا واقعہ سنا کے رلایا جائے، اہل بیت کی محبت یہ ہے جو اہل سنت بیان کرتے ہیں، یہ محبت ہے اہل بیت کی۔ اس محبت کو سنو، اس محبت کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ یہ کیا انداز ہوا کہ وہ حضرت معاذ اللہ جو انداز ہے بی بی سکینہ کے ساتھ ایسا ہوا، بی بی زینب کے ساتھ ایسا ہوا۔ آج کوئی جو نچلے درجے کا گرا ہوا انسان ہوگا وہ بھی اپنے گھر کے بارے میں ایسی بات باہر جا کے نہیں کرے گا کہ میں بتاؤں میرے گھرانے کے ساتھ ایسا ہوا، میرے گھرانے کے ساتھ ایسا ہوا، وہ بھی بات کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ پتا چلا یہ محبت کرنے والے نہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ محبت کرنے والے ہیں تو صرف اہل سنت ہے، جو آج بھی آل سے محبت کرتے ہیں، اصحاب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی آل سے دور کرنے والے ہیں، نہیں، اہل سنت ہی آل سے پیار کرتے ہیں۔ جو حقیقی محبت ہے وہی اہل سنت اپنے محبوب کی آل کے ایک ایک فرد سے کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، پہلے بھی کافی وقت گزر چکا ہے، اس لیے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لیتے ہوئے چند ایک باتیں اور آپ لوگوں کے سامنے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ پہلے میں نے ذکر کیا کہ اگر جدائیاں ہوں، لڑائیاں ہوں، تو پھر محبت کا کہیں پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھ لو، حضرت امام باقر کہتے ہیں میرے ابا جی کے پاس چند لوگ آ گئے، عراق سے ایک وفد آیا۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، تحفہ اثنا عشریہ، یعنی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کی۔ یہ بڑی اتھینٹک کتاب ہے، آج کے ان لوگوں کے عقیدوں کو پرکھنے کے بارے میں یہ بڑی عظیم اور اعلیٰ کتاب ہے۔ یعنی آج اس کتاب پر تھوڑی سی پابندی بھی لگائی گئی کہ ملنا مشکل ہے اس کتاب کا۔ یہ تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کی، اس میں بے شمار باتیں لکھی ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہے، اس میں صرف ایک حوالہ ذکر کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا میرے ابا جی کے پاس، میرے ابا جی امام زین العابدین کے پاس
کہتے میرے ابا جی امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا فقال اخبرنی عن ابی بکر و عمر، اے امام زین العابدین مجھے ابو بکر اور عمر کے بارے میں خبر دیجئے۔ اب اس شخص نے آ کے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں مجھے بتائیے، لیکن اس نے مکمل نام نہیں لیا۔ اب توجہ سے سننا، آپ فوراً بول پڑے، آپ نے کہا ان صدیق تسالو، کیا تو صدیق کے بارے میں پوچھتا ہے؟ اس نے آ کے کہا تھا ان ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کے بارے میں خبر دو۔ آپ نے فرمایا ان صدیق تسالو، کیا تو صدیق کے بارے میں پوچھتا ہے؟ اب اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا ان ابی بکر و عمر، مجھے ابو بکر اور عمر کے بارے میں بتائیے۔ امام زین العابدین جو وقت کے ولی تھے، وقت کے امام تھے، وہ اس وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے، انہیں پتا تھا اس کے دل میں چور ہے، اسی لیے اس کے چور کو واضح کرنے کے لیے، اس کی چوری کو واضح کرنے کے لیے کہا ان صدیق تسالو، کیا تو صدیق کے بارے میں پوچھتا ہے؟ حالانکہ ابو بکر کہنا بھی جائز ہے، لیکن اگر دل میں بغض ہو تو پھر ناجائز ہے۔ اب آپ نے پوچھا ان صدیق تسالو، کیا صدیق کے بارے میں پوچھتا ہے؟ اب وہ شخص بول پڑا، کہنے لگا تو سمی ہی صدیق، اے امام تم بھی انہیں صدیق کہتے ہو، امام تم بھی انہیں صدیق کہتے ہو۔ اب یہ تھا اس گھر کا جو گھر آج بھی موجود ہے، یہ اس گھر کا تھا جو امام زین العابدین کو بتانا چاہتا تھا، اے امام تم تو انہیں صدیق نہ کہو، تم بھی انہیں صدیق کہو گے تو ہمارا ساتھ کون دے گا؟ میں تو تمہارا ساتھ لینے آیا ہوں، اگر تم نے انہیں صدیق کہنا شروع کر دیا تو پھر ہمارے ساتھ کون رہے گا؟ اب جب اس نے کہا تو حضرت امام جعفر صادق امام زین العابدین رضی اللہ بول پڑے، کہا میں نے تو انہیں صدیق نہیں کہا، قد سماہ صدیقہ، کہا میں نے انہیں صدیق نہیں کہا، ان کا نام صدیق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، کہا میں نے تو انہیں صدیق نہیں کہا، کہا والمہاجرون والانصار، کہا مہاجرین بھی انہیں صدیق کہتے تھے، انصار بھی انہیں صدیق کہتے تھے، کہا میں تو انہیں صدیق نہیں کہہ رہا، نبی علیہ السلام نے انہیں صدیق کہا، مہاجرین نے انہیں صدیق کہا، انصار نے انہیں صدیق کہا، تو میرا ووٹ لینے کہاں سے آیا؟ میں تو آج بھی انہی کے رستے پہ چل رہا ہوں جو ابو بکر کو صدیق کہنے والے تھے۔ آگے امام زین العابدین کے تاریخی جملے سنو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے، آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُسَمِّهِ صدیق، فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، جو صدیق نہ کہے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ فرمایا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا اللہ اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی بات نہیں مانے گا۔ فرمایا صرف اتنی سی بات پہ، فرمایا سارے عقیدے ٹھیک تھے، نمازیں پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، زکاتیں دیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن میرے صدیق کو صدیق نہیں کہتا تھا۔ کہا رب اس کی نہ نماز قبول کرے گا، یہ قیامت کے دن پہنچے گا یا رب بڑی نمازیں پڑھی ہے، اللہ پوچھے گا صدیق کو صدیق مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ یہ حج لائے گا، رب کے سامنے کھڑے کرے گا، یا رب حج لایا ہوں اتنے، رب پوچھے گا صدیق کو صدیق مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ یہ اپنی زکاتیں لائے گا، یہ اپنے صدقات لائے گا، ہر اس کی نیکی پہ پوچھا جائے گا، یہ بتا میرے صدیق کو کیا کہتا تھا دنیا میں؟ صدیق کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا؟ اگر تو صدیق کو صدیق نہیں مانتا تھا، نہ تیرا حج قبول ہے، نہ تیری زکات قبول ہے، نہ تیری کوئی نمازیں قبول ہے، جہاں تک کہ رب نے اس کا کوئی قول ہی قبول نہیں کرنا۔ قول میں کیا ہے؟ یعنی یہ اتنا عموم ہے اس بات میں کہ جو محبوب نے فرمایا، امام زین العابدین نے فرمایا کہ اللہ اس کا کسی قول کو قبول نہیں کرے گا۔ کیا قول ہے؟ امام زین العابدین نے کتنے پیارے جملے بولے، کہا رب اس کے کلمے کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ عمل تو دوسری طرف رہا، کہا قول کلمہ ہے، کہا اس کے کلمے کو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اب جو صدیق کو صدیق مانے اس کا کیا حال ہے؟ امام زین العابدین نے کہا اذهب فأحب ابا بکر وعمر وتولاهما، فرمایا اٹھ جا میری بارگاہ سے،
ایک حکم دیتا ہوں تجھے، جا کے میرے ابو بکر اور عمر کا دیوانہ بن جا، جا کے ابو بکر اور عمر کا دیوانہ بن جا، جا میں تجھے حکم دیتا ہوں، جا کے دیوانہ بن جا، ملنگ بن جا ابو بکر اور عمر کا۔ ہوگا کیا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جملے بولے، فرمایا فما کان من امر ففی عنقی، فرمایا قیامت کے دن اگر کوئی تجھے جنت جانے سے روکے گا، علی کا پوتا تجھ سے وعدہ کرتا ہے کل تجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ کس بنیاد پہ؟ آل کے فرد امام زین العابدین علی کا پوتا وہ فتویٰ دے رہے ہیں جو ابو بکر اور عمر سے پیار کرے گا، قیامت کے دن علی کا پوتا اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہ ایک حوالہ اور اسی لحاظ سے، یعنی آل اور اصحاب کی محبت کے لحاظ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ الصواعق المحرقہ جو احمد بن حجر المکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم اور اتھینٹک کتاب ہے، اس میں آپ نے ایک حدیث پاک کو نقل کیا، فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا محبوب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اللہ نے تم پر 4 کی محبتوں کو فرض کر دیا، واجبی نہیں، مستحب بھی نہیں، یعنی اور کوئی رب نے درجہ نہیں رکھا، فرض کا درجہ رکھا، فرض کا۔ کس کی محبت کو؟ سب سے پہلے محبوب نے فرمایا حب ابی بکر، ابو بکر کی محبت کو، عمر کی محبت کو، عثمان کی محبت کو، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا علی کی محبت کو۔ کیا کیا؟ فرض کیا، فرض کیا، اللہ نے فرض کر دیا، اور پھر آگے ذکر بھی کیا، فرمایا کما افترض الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، فرمایا جس طرح اللہ نے تم پہ نماز کو فرض کیا، جس طرح اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا، جس طرح اللہ نے تم پر روزے کو فرض کیا، جس طرح اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا، اسی طرح اللہ نے تم پر ان 4 کی محبتوں کو بھی فرض کر دیا ہے۔ نماز پڑھتے ہو ان سے محبت بھی کرو، روزے رکھتے ہو ان سے محبت بھی کرو، حج کرتے ہو ان سے محبت بھی کرو، زکاتیں دیتے ہو، یہ ساری عبادتیں قبول تب ہوتی ہیں جب 4 یاروں سے پیار کیا جاتا ہے۔ اب محبوب نے فرمایا فمن انکرا فضلهم فلا تقبل منه الصلاة ولا الزکاة ولا الصوم ولا الحج۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محبوب نے فرمایا جو ان میں سے کسی کی فضیلت کا انکار کرے کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ نہ اس کی نماز کو قبول کرے گا، نہ اس کی زکات کو قبول کرے گا، نہ ان کے حج کو قبول کرے گا، نہ اس کے روزے کو قبول کرے گا۔ عبادتیں اسی کی قبول ہوتی ہیں جو ان 4 یاروں سے پیار کرتا ہے، ایک ایک سے نہیں، آل کے بھی سارے افراد سے، اصحاب کے بھی سارے افراد سے، ایک ایک سے۔ دیکھ جزوی محبت جو الگ الگ آج لوگوں نے اپنے اپنے تھڑے بنائے، اور ایک ایک کی محبت کو لے کے بیٹھ گیا، دوسرا دوسرے کی محبت کو لے کے بیٹھ گیا۔ اللہ نہ ان دونوں کی محبتوں کو قبول نہیں کرتا، اللہ قبول اس کی محبت کو کرتا ہے جو آل سے بھی پیار کرتا ہے، اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، کسی سے جھگڑا نہیں، کسی سے لڑائی نہیں، محبت کا درس دینے آئے ہیں، ہر ایک کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آل سے بھی پیار کرو، اصحاب سے بھی پیار کرو۔ یہ عظمت آل و اصحاب کانفرنس اسی لحاظ سے ہم یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم معذاللہ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، نہیں، جتنا محبت کرنے والے دعوے دار ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم ثابت کریں گے کہ ان کی محبت جھوٹی ہے۔ سنی کی سچی محبت ہے جو حضرت علی سے قائم ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی قائم ہے، حضرت عمر فاروق سے بھی قائم ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، ان 4 سے جو محبت کا انداز ہے وہ باقی سب کا جھوٹا انداز ہے، صرف سنی کا سچا انداز ہے
جو ان ساروں سے محبت کرتا ہے. ہم کسی کا بغض نہیں رکھتے. اس میں آخر میں ایک حدیث پاک ذکر کر کے اس کے بعد اپنے امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی فکر کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سننا، کوئی شخص بھی پوری دنیا میں اپنے عقیدے پر اتنی اتھینٹک دلیل نہیں دے سکتا جتنی اتھینٹک دلیل رب کے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی ہے. محبوب نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ فرمایا لما یغزوکم من النعم، اس لیے کہ وہ اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. فرمایا رات کو سوتے ہو، صبح تر و تازہ رزق تمہارا انتظار کر رہا ہوتا. اگر ہمارے اعمال کے برابر یا ہمارے اعمال کے بدلے میں رب ہمیں رزق دے تو آج ہم میں سے کسی شخص کو ایک نوالا بھی نہ ملے جو ہمارے اعمال ہے، جو ہمارا کردار ہے. اگر رب ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق دینا شروع کرے، یہ تو رب کا فضل ہے. رات گناہ کر کر کے سوتے ہیں پھر بھی صبح رزق عطا فرما دیتا ہے. رب کا کرم ہے ہم پہ. جتنے گناہ ورنہ ہم کر رہے ہیں، دیکھ لو پچھلی امتوں کو، ان میں سے ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا. رب نے کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کی پوری پوری بستی کو الٹا اوندے منہ کر کے ڈال دیا. ان کے گناہوں کو پڑھو کہ ان میں کون کون سا ایک گناہ تھا. پھر اپنی مجموعی حالت کو دیکھیں، اپنے گریبان میں ہر شخص جھانکے، ان ساری امتوں کے سارے گناہ اکٹھے کرے تو آج سارے گناہ اس امت میں پائے جاتے. مگر پھر بھی محبوب کا صدقہ ہے، رب ہمیں عطا فرما رہا ہے. ورنہ آج اگر ہماری شکلیں تبدیل ہونا شروع ہوتی تو دن میں کچھ ہوتی، رات میں کچھ ہوتی. وہ جو لکھے جاتے تھے پہلے اعمال ماتھے پر اور جسم کے حصوں پر اگر لکھنا شروع ہو جاتے تو ہر ایک سیکنڈ کے بعد ہمارا اگلا سیکنڈ آتا تو نیا گناہ آ جاتا. اتنی گنہگار ہیں ہم لوگ. ہمیں آج توجہ کرنی چاہیے. نمازیں ہم نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے، اپنے اعمال کی درستگی ہم نہیں کرتے. بوڑھے ہو گئے مگر داڑیاں کٹانی پھر بھی ہم نے نہ چھوڑی. چلو نوجوان تو نوجوان رہے، آج بوڑھے لوگ بھی. اب تو ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے. دعوت فکر دونوں چیزوں کی، عمل کی بھی عقائد کی بھی. یہ رب کے فضل سے ادارہ صراط مستقیم کا منشور بھی ہے. ادارہ صراط مستقیم کے جو عظیم قائد کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سیدی و مرشدی میرے شیخ طریقت بھی ہیں، ہمیں ان کی قیادت پر فخر بھی ہے. انہوں نے ہمیں جو سبق دیے وہ یہی عطا فرمائے کہ جہاں چاہو بیان کرو، کسی کے پاس بیٹھو، اسے عقیدے کی دعوت بھی دو، عمل کی دعوت بھی دو. دونوں دعوتیں دینے آیا ہوں. عقیدے کی دعوت بھی، عقیدے بھی درست کرو. عقیدے پکے ہوں گے، مسلک اہل سنت پر پختہ ہوں گے. جب عمل کریں گے رب ہمارے تھوڑے سے عمل میں بھی زیادہ برکت عطا فرمائے گا. اب ہو پکا سنی، صحیح العقیدہ سنی ہو، آل سے بھی پیار کرتا ہو، اصحاب سے بھی پیار کرتا ہو، محبوب کی ہر نسبت کو بھی ماننے والا ہو، اور ادھر سے 5 وقت کا نمازی بھی ہو، چہرے پہ داڑھی بھی رکھی ہو، پوری داڑھی ہو، اور پھر بوڑھا نہیں ہو بھی جوان. کتنا حسین لگے گا، کتنی رب اس کی جوانی میں برکت عطا فرمائے گا. اسی لیے میرے بھائیوں، عقیدے بھی پکے کرو، عمل کی طرف بھی توجہ کرو. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. رب ذوالجلال نے، محبوب نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو. وجہ بھی ذکر کی، کیوں محبت کرو؟ فرمایا لما یغزوکم من النعم، اس لیے کہ وہ اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. فرمایا احبونی، مجھ سے بھی محبت کرو. کیوں؟ کس لیے مجھ سے بھی محبت کرو؟ اب دیکھو وہ طبقہ جو آج صرف اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے اور کہے کہ اگر اللہ کی محبت کے برابر یا اللہ کی محبت دل میں ہے تو محبوب کی محبت بھی آ جائے گی، تو اب شرک ہو جائے گا. یعنی انہوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا کہ نماز میں اگر نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گائے گدے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. معاذ اللہ. اب دلیل دی، اس خباثت پر دلیلیں بھی دیتے رہے. کیا دلیل دی؟ کہا اگر گائے گدے کا خیال آیا تو ادب سے نہیں آئے گا، اور نبی علیہ السلام کا خیال آیا تو ادب سے آئے گا، اور نماز میں ادب صرف اللہ کا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ادب آیا تو یہ شرک ہو جائے گا. معاذ اللہ. اب دیکھو یہ انداز ان لوگوں کی محبت کا، اور ایک انداز محبوب خود اپنی امت کو عطا فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ سے بھی محبت کرو، احبونی، مجھ سے بھی محبت کرو. کیوں؟ لحب اللہ، اس لیے کہ تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. اس لیے مجھ سے محبت کرو، تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے.
اب اگر اپوزیشن ہوتی اللہ کی محبت اور محبوب کی محبت تو نبی علیہ السلام ضرور ڈیفرنس کو ذکر کرتے کہ اتنی محبت اللہ سے کرو اتنی محبت مجھ سے کرو. فرمایا نہیں, اللہ سے بھی کرو مجھ سے بھی کرو. اب جو وجوہات ذکر کی وہ اگر وجہ دیکھی جائے تو کامل وجہ محبوب کی محبت میں پائی جاتی ہے. محبوب نے فرمایا اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے. اب فرمایا مجھ سے محبت کرو, کیوں؟ اس لیے کہ جس رب کا رزق کھاتے ہو وہ تمہارا رب مجھ سے پیار کرتا ہے. اب اس کے بعد فرمایا 2 محبتیں ہوئی. فرمایا ابھی ایمان پورا نہیں ہوا. فرمایا احب اہل بیتی, میری اہل بیت سے بھی محبت کرو. کیوں؟ لحبی, اس لیے کہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. اب دیکھ لو 3 محبتیں, اللہ کی محبت, اللہ کے محبوب کی محبت, اہل بیت کی محبت. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم. فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا. جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. ہر شخص اپنے سینے کو ٹٹولے, کس کے سینے میں یہ چاروں محبتیں اکٹھی پائی جاتی ہیں, جس میں اللہ کی محبت بھی ہو, اللہ کے محبوب کی محبت بھی ہو, اہل بیت کی محبت بھی ہو, اصحاب کی محبت بھی ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی اور سینہ نہیں ملے گا جس میں چاروں محبتیں اکٹھی پائی جاتی ہوں. صرف وہی سینہ ہے جسے آج سنی کا سینہ کہا جاتا ہے. یہ سنیوں کا سینہ یہ محبتوں کا گلدستہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے چاروں محبتیں اکٹھی فرمائی ہیں. یہ خوشبوؤں کا گلدستہ یہ سنی کا سینہ ہے. اس لیے جہاں بیٹھتے ہیں پوری محفل کو ہی عقیدے کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں. ہر ایک کو اللہ کی محبت کا بھی درس دیتے ہیں, اپنے محبوب کی ناموس پہ مر مٹنے کا درس بھی دیتے ہیں, اہل بیت سے محبت کا درس بھی دیتے ہیں, اور اصحاب کے ایک ایک فرد کی عظمت کو ذکر کرتے ہوئے جانے نچھاور کرتے ہیں. اب پوری دنیا سے پوچھو کوئی شخص تو ایسا عقیدہ دکھائے کہ جس کے پاس اپنے عقیدے پر اتنی اتھینٹک دلیل ہو کہ چاروں کی محبت کو ذکر کیا گیا ہو اور چاروں کی محبت ان کے پاس ہو بھی صحیح. آج تو کوئی اصحاب کا نعرہ لگاتا ہے تو اصحاب کو آل کو گالیاں دیتا ہے معاذ اللہ, کوئی آل کی محبت کا نعرہ لگاتا ہے تو اصحاب کو گالیاں دیتا ہے. یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی. محبت یہ ہے ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جو آج سنی کر کے دکھا رہا ہے, جو آل سے بھی پیار کر رہا ہے, اصحاب سے بھی پیار کر رہا ہے. پھر آخر میں آپ لوگوں کے سامنے اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی کا یہ آخری قول ذکر کر کے, کیونکہ ہم انہی کے ماننے والے ہیں, انہی کی وجہ سے آج ہم بھی سر اٹھا کے لوگوں کے سامنے گفتگو کر سکتے ہیں. یہ ہمارے وہ عظیم قائد, ہمارے رہبر جو مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی سے آپ سے بھی یہی پوچھا گیا آل اور اصحاب کی محبت کے بارے میں. یہ ان کی کتاب المعتقد المنتقد, یہ ان کی کتاب ہے اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی کی. ان سے جب یہ پوچھا گیا اس محبت کے بارے میں, آپ نے نسبتوں کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم. فرمایا ہم صحابہ سے محبت ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں کرتے, ہم اہل بیت سے محبت ان کی جانوں کی وجہ سے نہیں کرتے. محبت کرتے کیوں ہیں؟ اب دیکھو کتنے بڑے جملے ہیں. فرمایا لیس حب الصحابۃ لذواتہم, ہم صحابہ سے ان کی ذاتوں کی وجہ سے محبت نہیں کرتے, اور آگے اہل بیت سے ان کی جانوں کی وجہ سے محبت نہیں کرتے. محبت کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ ان دونوں کی نسبت ہماری نبی علیہ السلام سے ہو چکی ہے, ان دونوں کی نسبت ہمارے محبوب سے ہے. اب جو محبوب سے پیار کرتا ہے وہ محبوب کی ہر نسبت سے بھی پیار کرنے والا ہوتا ہے, خواہ وہ نسبت آل کی ہو, خواہ وہ نسبت اصحاب کی ہو, جس انداز میں بھی ہو. جو محبوب سے محبت کا دعوے دار ہوتا ہے وہ آل سے بھی پیار کرتا ہے, اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے. وہ شخص جھوٹا ہے جو نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے
اور اہل بیت کا بغض رکھے یا اصحاب کا بغض رکھے، اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی اس فکر کو ہمارے سینوں میں ڈیولپ کر رہے ہیں، اس سینے میں ہمارے سینوں میں اس فکر کو اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ فکر پیدا کرو اپنے سینوں میں، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، عقبہ میں جب پہنچو گے رب جنت عطا فرما دے گا۔ اب اس کے ساتھ تھوڑی سی طویل بحث ہے۔ اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان یحبہم جمیعا، فرمایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ ان دونوں سے پیار کرے۔ جو محبوب سے محبت کرتا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ آل سے بھی پیار کرے، اصحاب سے بھی پیار کرے۔ اب اس کے ساتھ تھوڑا سا اسے اختصار کرتے ہوئے اس میں آخری بات کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اس میں اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی نے مثال کو بھی ذکر کیا، فرمایا ہم فرق نہیں کرتے کہ آل میں اور اصحاب میں، فرمایا کس طرح، فرمایا ہم دونوں کو مانتے ہیں، جس طرح رب ذوالجلال نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کے بارے میں کہ سارے رب کے انبیاء ہیں، فرق کسی میں نہیں کرتے، مگر کیا ہے، فرمایا رب نے درجات دیے ہیں، بعض کو بعض پر درجے دیے ہیں، انبیاء میں بھی یہی درجے کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، فرمایا اسی طرح آل اور اصحاب کے افراد میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، رب نے درجات دیے ہیں، مگر ان درجات کی وجہ سے ایسا نہیں کہ کوئی کسی کا منکر ہو جائے، کوئی کسی کا منکر ہو جائے، فرمایا نہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت علی تک، حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت امیر معاویہ تک جتنے بھی افراد ہیں، خواہ آل سے ہو خواہ اصحاب سے ہو، جن کی بھی نسبت ہمارے نبی علیہ السلام سے ہے، ہر سنی اپنی محبوب کی نسبت پر جان کو قربان کرتا ہے۔ فرمایا ومن احب ابا بکر ولم يحب علی، فرمایا جو شخص ابو بکر سے پیار کرے ولم يحب علی، حضرت علی سے بغض رکھے، اب دیکھو تو کیا ہوا، فرمایا انما يحب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبیبہ وصاحبہ، کہا جو ابو بکر سے پیار کرے علی سے پیار نہ کرے تو کیا ہے اس کا انداز، فرمایا اس نے ابن ابی قحافہ سے تو پیار کیا، محبوب کے خلیفے سے پیار نہیں کیا، محبوب کے حبیب سے پیار نہیں کیا، محبوب کے صحابی سے پیار نہیں کیا۔ جس نے ابو بکر سے پیار کیا حضرت علی کا بغض رکھا۔ محبوب اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں رب سنگل محبت کو قبول نہیں کرتا کہ تم سنگل محبت کرو، کو ابو بکر سے پیار کرتے ہیں علی سے پیار نہیں کرتے، رب قبول کر لے گا۔ یہ ایک طویل موضوع جو حق چار یار کے حوالے سے ہے، اصل گفتگو اس انداز میں کہ وہ ایک طویل موضوع، انشاءاللہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں آپ کے اسی علاقے میں، انشاءاللہ جیسے عظمت آلو صاحب کانفرنس رکھی ہے، انشاءاللہ بہت جلد اسی طرح ہم ایک بہت بڑے لیول پر آپ کے علاقے میں ہی حق چار یار کانفرنس بھی رکھیں گے، حق چار یار کانفرنس انشاءاللہ، پھر ایسے علمی سٹیج سے جا کے سارے لوگوں کو دعوت فکر دیں گے کہ آؤ ان چاروں کی محبت کے جھنڈے کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی نے آگے فرمایا ومن احب علی ولم یحب ابا بکر، فرمایا جو شخص حضرت علی کا پیار رکھے حضرت ابو بکر سے بغض کرے۔ اب پہلے تھا حضرت ابو بکر کا پیار حضرت علی کا بغض، اب ہے حضرت علی کا پیار حضرت ابو بکر کا بغض۔ اب اس کا کیا انداز ہے، اعلی حضرت فرماتے انما یحب ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولیہ ونائبہ، فرمایا اس نے ابن ابی طالب سے تو پیار کیا، اس نے محبوب کے بھائی سے پیار نہیں کیا، اس نے محبوب کے ولی سے پیار نہیں کیا، اس نے محبوب کے نائب سے پیار نہیں کیا۔ کس نے؟ جس نے حضرت علی سے پیار کیا، حضرت ابو بکر کا بغض رکھا۔ پیار اور محبت کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو ایک سانس میں ابو بکر کرتا ہے، اگلے سانس میں علی علی کرتا ہے، ایک سانس میں علی علی کرتا ہے تو اگلی سانس میں ابو بکر کا نعرہ لگاتا ہے، فرمایا اس کی محبت کو رب قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو اسی لیے خواہ کوئی بوڑھا ہے، خواہ کوئی جوان ہے، خواہ جس بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک دعوت فکر تھی جو آپ لوگوں کے سامنے ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے رکھی ہے۔ اس دعوت فکر میں تمام لوگوں کو شامل کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اپنے عقیدے تو درست کر لیے اب محلے کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے، نہیں، لڑنا کسی سے نہیں، جھگڑنا کسی سے نہیں، گالی کسی کو نہیں دینی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، ہر ایک کو محبت سے درس دینا ہے، ہر ایک کو محبت سے سمجھانا ہے کہ آؤ تمہیں دین کی حقیقت بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے
دین کی حقیقت کسی تک نہ پہنچی ہو کہ اس نے یک طرفہ بات سنی ہو, دوسری طرف کی سنی نہ ہو, تو اسے بلاؤ, اسے بات سمجھاؤ. یہ نہیں کہ جھگڑ کے اسے دور کر دو, نہیں, محبت سے بلاؤ, اسے بٹھاؤ پاس, اسے سمجھاؤ. قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, انشاءاللہ جو ہٹ درم نہ ہوا, انشاءاللہ جس کے دل پہ مور نہ لگی ہوئی, تو انشاءاللہ میرے قائد کی ایک گفتگو جو سن لے گا, رب ذوالجلال دلوں کے تالوں کو کھول دیتا ہے, دل کے تالے کھل جاتے ہیں. پھر وہ خواہ رافضی ہو خواہ خارجی ہو, وہ اہل سنت کے مسلک کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو اس محفل میں شرکت کرنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور ہمیشہ دعا کیا کرو, رب ذوالجلال ہم سب کو مسلک کے حق اہل سنت کے سچے عقائد پر زندگی عطا فرمائے, اور اسی مسلک کے سچے عقائد پر ہم سب کو با ایمان شہادت کی موت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.